اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Please subscribe on YouTube channel Legal Talk Network, Justice for Everyone. Today my lecture preparation was CSS, Islamic lecture, Islamiyat. Today topic is قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلام کے تصورات پر بحث کریں گے. یعنی اس کا تعارف اس طرح ہے کہ دور حاضر یعنی اس سینچری کے اندر اسلام اس کے ماننے والوں کو دنیا کے سامنے امن کے دشمن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. آئیے روز غیر جانبداری کا دعوی دار مغربی میڈیا اس کے زیر اثر مسلمان ممالک کے ذرائع ابلاغ اسی نقطہ نظر کو پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اخبارات میں اس نوعیت کے مضامین کو دیکھنے میں ملتے ہیں جن میں بڑی بزم خود دانشور نام نہاد اسکالر دنیا میں موجود بد امنی کا رشتہ مسلمانوں بلکہ ان سے بڑھ کر خود اسلام سے جوڑتے ہیں اور یہ ثابت کرنے پر تلے نظر آتے ہیں کہ اسلام دراصل امن مخالف نظریات کا حامل مذہب ہے. ان کی نزدیک اسلام میں نہ صرف اختلافات رائے کی گنجائش ہے اور نہ ہی دوسرے ادیان مذاہب کے لیے رواداری موجود ہے، لیکن یہ تمام تر خیالات حقیقتاً پر مبنی ہیں. اسلام تو سلامتی کا دین ہے، اسلام رواداری کا دین ہے، اسلام امن و سلامتی ہے، اسلام بھائی چارے کا دین ہے جس میں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے نہ صرف جبراً قرار ہے اور نہ ہی نفرت کا انعاد کیا گیا ہے. اسلام نہ صرف یہ خود امن کا عالم بردار ہے بلکہ امن کو تباہ کرنے والے ہر قسم ہر نوعیت کے عوامل کا استحصال کرتا ہے. یعنی خواہ یہ عوامل نسلی و لسانی تخائر کے نام سے موجود ہوں یا ذاتی خاندانی یا قوم پرستی یا فرقہ وارائیت یا خاندانی والملک قوم کی مصیبت کی صورت میں کار فرما ہوں. تو ہم کوشش کریں گے کہ اسلام کے تصور امن کو نہ صرف قرآن عظیم الشان پیارے محبوب پاک آخر الزماں خاتم النبیین آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے آپ کے فرمان سے واضح کیا ہے کہ ہلکے زمن میں چند درخشاں اسلامی روایات کو دستور یعنی نمودار اذخر میں پیش کیا ہے. قرآن عظیم الشان اسلام کا تصور امن سلامتی ہے. جیسا کہ ہم آغاز میں عرض کر چکے ہیں، اسلام کا مادہ مسلم ہے. اسلام کا جو میٹر ہے وہ مسلم ہے، جس کا مطلب ہے سلامتی یا امن کا مذہب ہے. لہٰذا قرآن کریم میں سلامتی کے ہمہ گیر اور بہت تصور کو کئی انداز سے بیان کیا گیا ہے. جیسا کہ ہم آغاز کر چکے ہیں، اسلام کا مادہ مسلم ہے جس کا مطلب سلامتی امن کا دین ہے. یعنی اس میں کوئی بھی یعنی کہ ہمہ گیر یعنی ہمت جد و جہد تصور کو کئی انداز سے پیش کیا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں
فرمایا ہے قرآن کے نزدیک کہ ایک انسانی جان، انسانی زندگی کی اہمیت اس لیے بہت اہمیت ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت واضح کی گئی ہے۔ یعنی انسان کو نہ صرف یعنی کہ اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کا بنا کر بہترین تصور میں پیدا فرمایا ہے، بلکہ یہی انسانی دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب اور خلیفہ بھی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَأَذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ ترجمہ ہے اور وہ وقت یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ البقرہ میں ہے، آیت نمبر 30، سیکشن 30 میں۔ یہ قرآن کا یہاں پہ الٹیمیٹ ہے، یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ 30 میں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، انہیں اپنا نائب خلیفہ کے طور پر متعارف کرا عظمت تکریم کا آدم قرار دیا۔ یعنی کہ یہ بات خصوصی طور پر قابل ذکر ہے کہ یعنی اس آیت مبارکہ میں بلکہ نسل آدم یعنی انسان کا عزم تکریم کا ذکر ہے۔ دنیا میں نقش امن کی بنیادی وجوہات میں یعنی قبائلی یعنی کہ زمانے قدیم سے شامل ہے۔ قرآن کریم میں تصور کا استحصال کرتے ہوئے بنی نوع انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دراصل یہ قبائل اور دراصل انسانوں کے مہم تعارف کے لیے کسی قسم کی عظمت موجود نہیں ہے، یعنی اللہ کے نزدیک عظمت والا وہی ہے۔ تو جس میں ہم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین انا خلقکم من ذکر وانی وجعلنا شجر قبائل لتعارقوا ان کنتم معکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یعنی اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد عورت سے پیدا فرمایا، ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو یا ایک دوسرے کو پروڈیوس کر سکو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے تم پر زیادہ باعزت، جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ پاک خوب خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں یعنی کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ اسلام کی نظر میں امن و عالم کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے، اسلام کسی انتہائی مجبوری کے علاوہ اسے ختم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی کہ اسلام کی نظر میں قتل انسانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسلام ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیتا ہے، لیکن بد امنی کو اسلام اس سے بھی بڑی برائی سمجھتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے وَلِلتَّقْوَىٰ وَأَشَّدُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سختر جرم ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر پھر حاضر ہوں گے، اب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔